اس لیسن میں ہم جو ہے یہ کچھ ورڈز ہیں، ان کی پروننسیشن جو ہے وہ ذرا اور بھی کلیئر ہونے کے لیے جو ہے نا اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کلمے لستesi کا مطلب ہے لسٹ آف دا ورڈز۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے آد۔ آد اسم، آد کا مطلب ہوتا ہے نیم، اسم۔ آج، آج، اے نہیں ہے یہ، آج کا مطلب ہوتا ہے درخت۔ الکول، الکول شراب کو کہتے ہیں۔ المانیہ، المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں۔ انیلر گنو، انیلر گنو، انے کہتے ہیں مدر کو، انیلر گنو مدرز ڈے، گن کا مطلب ہوتا ہے دن۔ عربہ، عربہ گاڑی کو کہتے ہیں۔ آرکادش دوست کو کہتے ہیں۔ اوقات ایڈوکیٹ کو کہتے ہیں۔ آوستوریا، آوستوریا دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، جو لفظ لکھا ہوا ہے میں اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ آز، آ اور زے ہے تو کیا ہو جائے گا جی آز۔ بابا، آز کا مطلب ہوتا ہے کم، آسٹریا کا مطلب ہے، آسٹریا جو ایک ملک ہے یہاں پہ، آز کا مطلب ہے کم، بابا فادر۔ باچے باغیچے کو کہتے ہیں۔ بالک، بالک، بالک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، اس کو ہم بالک نہیں پڑھیں گے، بالک، بالک۔ بانکا بینک کو کہتے ہیں۔ بارداک گلاس کو کہتے ہیں۔ بائے صاحب کو کہتے ہیں۔ بیان خاتون کو کہتے ہیں۔ بائرام عید کو کہتے ہیں۔ بیبیک بچے کو کہتے ہیں۔ بیبیک دیکھیں بے اے کا بیبیک۔ بے بلیت، بلیت کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ۔ بلگی سایار، بلگی سایار کمپیوٹر کو کہتے ہیں۔ بلاشک، بلاشک جو یوزڈ ہوتے ہیں برتن ان کو کہتے ہیں۔ بیورو، بیورو چھوٹے آفس کو کہتے ہیں۔ بیوک، بیوک بڑے کو کہتے ہیں، جس طرح آز جو ہے وہ چھوٹے کو اور اس کا الٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، بیوک بڑا۔ جامع مسجد کو کہتے ہیں، لیکن بڑی والی مسجد کو کہتے ہیں۔ جو چھوٹی والی مسجد ہوتی ہے جہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، یا جس کے مینار نہیں ہوتے تو اس کو مسجد کہتے ہیں۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے جامعہ، بڑی والی مسجد جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو۔ جیت ویل اسکیل کو کہتے ہیں جیت ویل۔ جیویز، جیویز اخروٹ کو کہتے ہیں۔ چماشیر، چماشیر، چماشیر جو میلے کپڑے ہوتے ہیں دھونے والے ان کو کہتے ہیں۔ چانتا، چانتا بیگ کو کہتے ہیں۔ چارشے، چارشے جو چھوٹا بازار ہوتا ہے، کسی بھی سمت کا ایک بازار ہوتا ہے تو اس کو چارشی کہتے ہیں۔ چائے، چیچک، چیچک جو ہے وہ پھول کو کہتے ہیں، چیچک۔ چین چائنا کو کہتے ہیں۔ چوجک، چوجک دیکھیں چے او جے او کا چوجک بچے کو کہتے ہیں۔ چوک زیادہ کو کہتے ہیں، چوک زیادہ۔ دفتر نوٹ بک کو کہتے ہیں۔ دینیز سمندر کو کہتے ہیں۔ درس
لیسن کو کہیں گے doğum günü, doğum günü, ڈیٹ آف برتھ. دوم کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا دن, گنو دن, doğum günü ڈیٹ آف برتھ. ڈاکٹر, ڈاکٹر, ڈاکٹر کو کہتے ہیں dolap, dolap, الماری کو کہیں گے düğün, شادی کو کہتے ہیں eczane, eczane, میڈیکل سٹور کو کہیں گے ekmek, بریڈ کو کہیں گے elbise, کپڑوں کو کہیں گے. اچھا جی, elma, elma, سیب کو کہتے ہیں elma. اچھا دیکھیں, میں جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ ورڈ کو جو ہے وہ توڑ کے, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا, فار ایگزامپل elma, ٹھیک ہے, آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہوں elma, کہ دو لفظوں میں اس کو جو ہے نا وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح elma کے نیچے کیا ہے erkek, erkek, elma, ٹھیک ہے جی, elma, erkek, ٹھیک ہے جی. elma کا مطلب ہے سیب, erkek کا مطلب ہے لڑکا. تو شروع میں جو ہے وہ آپ کیا کریں گے, اگر جو ورڈ ہیں ان میں اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے آپ توڑ کے جو ہے نا ان کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ لفظ, وہ آواز جو ہے وہ ادا کرنا آسان ہوگا. erkek, لڑکا, ev, گھر, fare, چوہے کو کہتے ہیں, فندق, ہزل نٹ کو کہتے ہیں, فرچہ, جھاڑو کو کہتے ہیں یا برش کو, فلم, فلم مووی, فرانسا, فرانسا, دیکھیں سارے لفظ جو ہیں ان کی آواز جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے. فرانسا, فرانس کو کہتے ہیں فٹ بال جو, فٹ بال جو, فٹ بالر کو کہیں گے گارسون, گارسون, گارسون ویٹر کو کہتے ہیں. گوز, آنکھ کو کہیں گے گل, پھول کو کہتے ہیں گزیل, خوبصورت کو کہتے ہیں حال, حال کا مطلب ہوتا ہے سبزی منڈی. اے کا یہ جو اے کے اوپر یہ والی اشارت ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے کو آپ نے جیسے ڈبل اے ہے اس طرح کی آواز نکالنی ہے, تو اے کو تھوڑا سا جو ہے وہ لمبا کرنا ہے, حال, ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کو میں کیا کہوں گا, جیسے مال, ٹھیک ہے. کچھ اور ایگزامپل بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں, لیکن مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس آ کو جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, جیسے وہاں پہ وہ ڈبل آ ہو. حال, حل, حل, اس کارپیٹ کو کہتے ہیں, یہ لفظ جو ہے وہ حل ہے, حلی نہیں ہے, حلی, کیونکہ ٹرکش میں آپ کو پتہ ہے جو ہے آئی جو ہے وہ دو ہوتے ہیں, ایک نقطے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بغیر نقطے کے ہوتا ہے. جو نقطے والا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کی آواز جو ہے وہ نکالنی ہے حل. اگر آپ اس کی آواز نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا حلی, ٹھیک ہے, حلی. جیسے آئی جو ہے نا, جیسے کسی لفظ کے نیچے جو ہے وہ زیر ہوگی تو ہم اس کی جو ہے وہ پتلی آواز کر دیں گے اینڈ پہ آئی کی طرح کی, یعنی کہ حل, حلی, وہ نہیں ہوگی, ہمارا کیا ہے حل, حل. اچھا جی, نیکسٹ ہے ہنم, ہنم, ٹھیک ہے جی, ہنم, ہنم. اس لفظ کو بھی ہم حنیم نہیں کہیں گے, حنیم نہیں کہیں گے, حنیم نہیں کہیں گے, ہنم, ہنم. ہستلک, ہنم کہتے ہیں بیگم کو یا خاتون کو یا کسی بھی عورت کے نام جو ہے وہ, فار ایگزامپل جو ہے وہ عائشہ کو کیا کہیں گے, یا عائشہ کو عائشہ کہتے ہیں, عائشہ ہنم, ٹھیک ہے جی. فاطمہ ہنم. ہستلک بیماری, ہاؤچ گاجر کو کہتے ہیں, خیال, خیال کو کہیں گے ہمشیرے, ہمشیرے,
ہیمشیرے، شے ہے یہاں پہ، ہیمشیرے۔ نرس کو کہتے ہیں ہچ، کچھ کو کہتے ہیں، جو لفظ ہوتا ہے نا کچھ، اس کو کہتے ہیں کوئی، یا تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ ہچ کم سے کوئی بھی نہیں۔ اسپانک، پالک کو کہتے ہیں اسپانک۔ ازگارا، جس پہ ہم باربیکیو کرتے ہیں، جو جالی کی طرح کا ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہم گوشت کو رکھتے ہیں، اس کو ازگارا کہتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے اندر جو ہے، جو بلڈنگ بناتے ہوئے جو چھت کے اوپر جو جالا ڈالا جاتا ہے لوہے کا، اس کو بھی ازگارا کہتے ہیں۔ ایڈیال، آئیڈیل۔ انیک، کہیں گے جی گائے کو انیک۔ انگل تیرے، انگل تیرے، انگلینڈ کو کہتے ہیں انسان، انسان کو۔ اسپانیا، اسپین کو کہیں گے عش، ورک۔ اطالیہ، اٹلی کو کہتے ہیں جاپونیا، جاپان کو کہیں گے جیتون۔ جیتون ہوتے تھے جو پہلے جو ہے وہ بسوں پہ بیٹھنے کے لیے جو ہے نا، وہ ایک سکے ٹائپ کے جیتون ہوتے تھے، وہ فار ایگزامپل 1 لیرہ میں جو ہے وہ 5 جیتون ملتے تھے، تو آپ 5 دفعہ بس میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے، تو وہ ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈالے جاتے تھے، تو ان کو جیتون کہتے ہیں۔ جلیت، جلیت ریزر کو کہیں گے قدن، عورت کو کہتے ہیں کافے، کیفے کو کہیں گے قہوے، قہوے کو کہیں گے کالا بالک، بھیڑ، اوور پاپولیٹڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں کالیم، کالیم، قلم کو کہتے ہیں قلب، دل کو کہتے ہیں کپ، دروازے کو کہیں گے، اسی لفظ کو ہم جو ہے وہ کاپی نہیں کہیں گے، کپ، ٹھیک ہے جی۔ قیدی، بلی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جو قیدی کے اینڈ پہ ہے دے اور ای جو ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا قیدی، ٹھیک ہے۔ اوپر جو ہے وہ پے اور ای ہے، تو کیا ہو جائے گا کپ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اوپر والا جو آئی ہے اور نیچے والا جو نقطے والا آئی ہے، ان کے درمیان میں آواز کے فرق کو جو ہے نا وہ آپ نے فیل کرنا ہے۔ کپ، قیدی، کپ، قیدی، دونوں کے اینڈ پہ جو ہے وہ کیا ہے آئی ہے، لیکن ایک آئی جو ہے وہ نقطے کے ساتھ ہے، ایک آئی جو ہے وہ بغیر نقطے کے ہے۔ کز، کز، اس کو جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ کز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کز نہیں ہے، جس طرح جو ہے وہ کز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے نیچے جو ہے وہ زیر نہیں ہے، کز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا درست تلفظ ہوگا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کرا، رینٹ کو کہتے ہیں کشی، کشی، کسی ایک شخص کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی کشی۔ کتاب، کتاب کو کہتے ہیں کولتک، صوفے کو کہتے ہیں۔ یہ جو کشی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے، مطلب جو ہے وہ فار ایگزامپل جو ہے اس کا مطلب یہ کہوں کہ جے بیر کشی، بیر کشی کا مطلب ہے ایک بندہ، دوڑ کشی، ٹھیک ہے، دوڑ کشی، دوڑ کیا تھا 4، کشی بندہ، تو کیا ہو جائے گا جی 4 بندے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کورے، کوریا کو کہتے ہیں کیوپیک، ڈاگ کتے کو کہتے ہیں کوئی، گاؤں کو کہتے ہیں کش، پرندے کو کہتے ہیں کتو، باکس کو کہتے ہیں کتب خانے، کتب خانے، لائبریری کو کہیں گے کتب خانے۔ لالے، گلے لالا جو ہے اس کو کہتے ہیں لالے۔ لیمون، لیمن کو جو ہے وہ لیمون کہتے ہیں۔ لوکانتا، ریسٹورنٹ کو جو ہے وہ لوکانتا کہتے ہیں۔ لطفین، لطفین، جیسے لے اور او جو ہے نقطے والا او ہے، جیسے اس کے اوپر پیش ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے لطفین، پلیز۔ معاذہ، آؤٹ لیٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی برانڈ کی جو شاپ ہوتی ہے اس کو معاذہ کہتے ہیں۔ مکس، کینچی کو کہیں گے۔ مسا، ٹیبل کو کہتے ہیں۔ میردوین،
سیڑھی کو کہتے ہیں، یہ جو سٹیئرز ہوتی ہیں اوپر والے فلور پر جانے کے لیے، تو ان کو بھی مردوین کہیں گے۔ مشغول مصروف کو کہتے ہیں۔ میٹرو بس جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ ملت جو ہے نا وہ نیشن، ملت جو ہے فارسی میں جس کو کہتے ہیں، اردو میں جس کو کہتے ہیں ملت، سیم ورڈ ہی ہے۔ مثال کا مطلب ہے مثال۔ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو۔ مہندس۔ نار یہ انار کو کہتے ہیں۔ نائجیریا کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اب میں کیا کہہ رہا ہوں، نائجیریا کو کہتے ہیں۔ تو نائجیریا جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں کیسے پڑھوں گا، جو لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا کیا ہے جی، نیجیریا۔ اسی طرح ہے نمارا، نمبر کو کہیں گے۔ اودا، روم کو۔ اورمان، جنگل۔ اوتیل، ہوٹل کو کہتے ہیں۔ اوتوبوس، بس کو کہیں گے۔ اورینجی، اسٹوڈنٹ۔ اورتمین، ٹیچر۔ اوردیک، ڈک کو کہیں گے۔ پیکٹ کو کہیں گے۔ پاکیت۔ پارا، پیسے کو کہتے ہیں۔ پاردسو، جو خواتین جو ہے پردے کے لیے ایک لمبا سا کوٹ پہنتی ہیں اس کو پاردسو کہتے ہیں۔ پارک، جو پارک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ پاتاتس، آلو کو کہتے ہیں۔ پنجرے، کھڑکی کو کہیں گے۔ پیٹرول کو کہیں گے۔ پیانو کو کہیں گے۔ پولیس کو کہیں گے۔ انگلش میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، POLICE، پولیس۔ تو یہاں پہ کیا ہے، POLIS، پولیس۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹرکش میں جو ہے وہ جس طرح CH جو ہے وہ چے کا معنی دیتا ہے انگلش میں، یا جو ہے کئی دفعہ کے جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ لفظ مل کے، فار ایگزامپل DH مل کے جو ہے وہ کچھ اور آواز جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو ٹرکش میں یہ نہیں ہے، جو آواز جو لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پولیس۔ پورتکال، اس کو کہتے ہیں اورنج کو۔ پوسٹاجی، پوسٹ آف مین کو۔ ریڈیو نہیں ہے، رادیو۔ ریسیم، تصویر کو کہیں گے۔ رول، جو ہے وہ ڈرامہ یا فلم میں جس کو رول کو جو کہتے ہیں وہی رول ہے۔ رومان، حکایہ مطلب کہانی جو ہے، رومانٹک کہانی جو ہے اس کو بھی رومان کہتے ہیں۔ روسیا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو رومینیا ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے ان کو بھی رومان کہیں گے۔ فار ایگزامپل روسیا کنٹری کا نام ہے، اور وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے، روس۔ 7 گھڑی۔ اچھا جی، سچ کا مطلب ہے بال۔ سیلون کو کہیں گے۔ سندالیے، چیئر کو کہتے ہیں۔ سیمبل، کوئی بھی سمبل جو ہے اس کو کہیں گے۔ سیاحت سیم ہی ہے، سیاحت۔ ٹور یا ٹریول کو کہتے ہیں۔ سرا کا مطلب ہے لائن، اور جو کلاس میں جو ڈیسک وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی سرا کہتے ہیں۔ سلگی، ریزر، پینسل کے ساتھ جو ریزر ہوتا ہے اس کو سلگی کہتے ہیں۔ سوکاک کا مطلب ہے گلی۔ سورو کا مطلب ہے کوشچن۔ سورون کا مطلب ہے مسئلہ۔ سورو کوشچن، سورون مسئلہ۔ سوزو کا مطلب ڈکشنری۔ سوریہ کنٹری ہے، شام، سوریہ۔ سیریا جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ شارکج، گانے والا۔ شارک کا مطلب ہے گانا، شارکج گانا گانے والا یا والی۔ شمسیے، چھتری کو کہتے ہیں۔ شیشے، بوتل کو کہتے ہیں۔ تختہ، بورڈ کو کہتے ہیں، یہ لکڑی کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس کے شروع میں کیا کہتے ہیں، تختہ۔ فار ایگزامپل لکڑی سے بنی ہوئی پینسل ہے تو اس کو کیا کہیں گے، تختہ
कलम। कलम हमने थोड़ी देर पहले जो है वो पढ़ा था, कलम को जो है वो पेंसिल को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा ताहता कलम। तवुक चिकन को कहते हैं, टेलीफोन टेलीफोन को कहते हैं, तमीज़ का मतलब है साफ़, तोप का मतलब है बाल, या जो है तोप जो है वो गोले बरसाने वाली जो तोप होती है उसको भी तोप कहते हैं, और बाल को भी तोप कहते हैं, फुटबॉल को जो है उसको भी तोप कहते हैं। बास्केटबॉल वॉलीबॉल वाली जो बाल होती है उसको भी तोप कहते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं बास्केटबॉल तोपो, यानी बास्केटबॉल वाली बाल, या जो है फुटबॉल तोपो, फुटबॉल वाली बाल जो है। टूरिस्ट का मतलब है टूरिस्ट, तुर्किये, उचाक का मतलब है जहाज़, उचुटमा पतंग, üzüm, ग्रेप्स जो हैं उनको कहते हैं। वागोन का मतलब है बोगी, जो ट्रेन की बोगी होती है उसको वागोन कहते हैं, वैगन नहीं है ये, वागोन है। वाजो जिसमें फूल रखते हैं उसको वाजो कहते हैं। याबांजी का मतलब होता है फॉरनर। येमेक खाना, येनी यिल, येनी का मतलब है न्यू, यिल का मतलब है साल, येनी यिल न्यू ईयर। यिल्दज का मतलब है स्टार। युजुक का मतलब है रिंग। जैतीन का मतलब है जैतून। जुराफ़ा जुराफ़ा। अच्छा जी, फीलर फीलर। एतमेक, एतमेक का मतलब है कुछ करना। गैलमेक का मतलब है आना। गोरुशमेक का मतलब है मिलना। ओलमक का मतलब है किसी चीज़ का होना। अच्छा जी, कलब इफ़ादेलर, कलब का मतलब होता है जो लफ्ज़ जो जुमले जो है वो मशहूर हो जाएं तो उनको कलब इफ़ादे, कलब उनको कलब कहते हैं। इफ़ादे का मतलब होता है अल्फाज। कलब इफ़ादेलर जो मशहूर ज़बान ज़द-ए-आम जो है जुमले जो है उसका मतलब है वो। अफ एदर सनस, अफ एदर सनस, अफ एदर सनस, ठीक है जी, अफ एदर सनस, माफ़ कीजिएगा। आफ़ियत ओलसुन, खाने के बाद जो है वो दूसरे को जो है वो क्या कहते हैं आफ़ियत ओलसुन। खाना जब सर्व हो रहा हो तो जो जो वेटर होता है वो जब खाना लगा देता है टेबल पे तो वो उसको भी आफ़ियत ओलसुन कह सकता है। माँ जब बच्चों के लिए खाना लगाती है टेबल पे तो उस वक़्त भी जो है वो बच्चों को आफ़ियत ओलसुन कहती है। आफ़ियत ओलसुन का मतलब होता है ये खाना जो है वो आपके लिए खैर व आफ़ियत और शिफा और बरकत वाला यानी कि हो। तो आफ़ियत ओलसन, जब आप किसी जो गोश्त वाली शॉप होती है या कोई और खाना बनाने वाली चीज़ें जब आप ख़रीदते हैं तो वो भी जब चीज़ आपको तैयार करके देता है डेस्क के ऊपर और फिर वो आपको क्या कहता है आफ़ियत ओलसन, तो वो सेंस में कह रहा होता है कि आप जो है वो अभी इस चीज़ को घर ले जाके खाना बनाएंगे तो ये खाना जो है वो आपके लिए क्या हो आफ़ियत का सबब बने, यानी तो वो भी आपको क्या कहेगा आफ़ियत ओलसन। लेकिन मेन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है वो क्या है, अगर आप जो है वो किसी के साथ खाने में बैठे हुए हैं तो जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो आपने उसको क्या कहना है आफ़ियत ओलसन। अच्छा जी, बोल चांसलर, बोल चांसलर का मतलब है तुम्हारे जो है वो शांस ज़्यादा हों। जब आप कोई मोस्टली जो है वो यहाँ पे इस तरह से होता है कि जब आप कोई लॉटरी निकाल रहे हों या आप कोई दौड़ लगा रहे हों या आप कोई काम ऐसा कर रहे हों जिसमें जीतने और हारने का सीन हो तो उस पे बंदे को जो है ना वो क्या कहते हैं बोल चांसलर, यानी कि गुड लक। चोक यशा, चोक यशा का मतलब होता है लंबी उम्र का पाना। जब कोई बंदा छींक मारता है तो दूसरा उसके पास जो सामने होता है या पास बैठा हुआ होता है या उस जगह पर मौजूद होता है तो वो उसको कहता है जी चोक यशा। गेचमिश होलसुन, जब कोई बंदा बीमार होता है और उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं या कोई बंदा जो है किसी मुश्किल वक्त से गुज़र जाता है तो उसको जो है उसको क्या कहते हैं गेचमिश होलसुन। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने मुझे ये बताया कि आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन शुक्र है कि मैं बच गया हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा जी गेचमिश ओलसुन। ठीक है जी, कोई बंदा कहता है जी आज मेरा एग्ज़ाम था लेकिन वो बहुत बुरा गुजरा, अल्लाह करे जो है वो ऐसा एग्ज़ाम दोबारा कभी ना हो, तो उसको भी क्या कहेंगे गेचमिश ओलसुन। आप किसी के तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल गए हैं और आपने उसको जो है वो देखा है तो आप उसको क्या कहेंगे गेचमिश ओलसुन, कि ये मुश्किल वक्त जो है ये तुम्हारा गुज़र जाए। गेचमिश का मतलब होता है गुज़रना, ओलसुन गुज़र जाना, यानी कि गेचमिश ओलसुन। ग्योरुशुर्स का मतलब है सी यू, ग्योरुशमेक उज़ेरे। अब ये दोनों का मतलब इस तरह से जो है वो वाज़े होगा। ग्योरुशुर्स का मतलब है जी सी यू
گورشمک وزیرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بندے سے بات کر لی ہے اور جو ہے نا اب بندہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جی مطلب کل صبح دوبارہ ملیں گے، تو پھر کیا کریں گے جی گورشمک وزیرے، یعنی کل صبح ملتے ہیں۔ آپ صبح کسی سے ملے ہیں، دوپہر کے بعد دوبارہ ملیں گے، تو پھر بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی گورشمک وزیرے، یعنی اس ٹائم پہ جو ہے وہ دوبارہ ملیں گے۔ گورشروس جو پہلے والا گورشروس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملیں گے، لیکن اس پہ کوئی ٹائم کی قید نہیں ہوتی۔ آپ کل ملیں، آج ہی دوبارہ ملیں، 10 دن بعد ملیں، 50 سال بعد ملیں، تو اس کا مطلب ہے جی گورشروس۔ گلے گلے کا مطلب ہے گڈ بائے، جب کوئی جا رہا ہو تو اس کو گلے گلے کہتے ہیں۔ اچھا جی گنائدن کا مطلب ہے گڈ مارننگ۔ ہوش بولدک کا مطلب ہے جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کیا کہتا ہے ہوش گیلدین، کہ تم خوش آئے ہو، خوش آمدید، تو آپ اس کے جواب میں جو ہے وہ کیا کہیں گے ہوش بولدک، یعنی ہم نے اپنے آپ کو تمہارے پاس جو ہے وہ خوش پایا۔ ہوش چکل، جب کوئی جا رہا ہو تو وہ آپ کو کیا کہے گا جی گلے گلے، آپ نے اس کو کیا کہنا ہے ہوش چکل۔ لطفاً پلیز، مرحبا مرحبا۔ özür dilerim کا مطلب ہے آئی ایم سوری۔ özür کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا معافی کرنا، یعنی معافی مانگنا جو ہے özür dilerim، یعنی میں معافی مانگتا ہوں، آئی ایم سوری۔ کوئی بھی جب کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اب آپ اپنی مسئلے کو تسلیم کر لیں، یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا جھگڑا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ راستے میں چلتے ہوئے جو ہے آپ کا پاؤں جو ہے وہ اگلے والے بندے کو لگ جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے کیا کہنا ہے özür dilerim۔ چلتے ہوئے جو ہے وہ آپ کا کاندھا کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ özür dilerim جو ہے وہ کہنا ہے۔ آپ نے کوئی چیز غلط کہہ دی کسی کو، اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے نام کا ساتھ جو ہے فار ایگزامپل جو ہے وہ ہے جی کیا نام ہے عائشہ، ٹھیک ہے جی، شے کے ساتھ ہے عائشہ، اور آپ نے اس کو کیا کہہ دیا عائشہ، ٹھیک ہے جی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، تو اس سینس میں بھی آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے özür dilerim عائشہ۔ اچھا رجا ederim کا مطلب ہے جب کوئی آپ کو کہے تشکر ederim تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے رجا ederim۔ تمام کا مطلب ہوتا ہے اوکے تمام۔ تبریکلر کا مطلب ہوتا ہے مبارکباد دینا، جب کوئی بچہ امتحان پاس کر جاتا ہے، یا کوئی بھی بندہ جو ہے نا کسی مشکل کام سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تبریکلر۔ üzgünüm مجھے افسوس ہے، جب بھی آپ کو کوئی بری چیز بتائے گا یا جو ہے وہ ایسی سچویشن میں اگر آپ ہوں گے کہ فار ایگزامپل کوئی آپ کو ایسی خبر آتی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے، تو اس سینس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں üzgünüm کا مطلب ہوتا ہے مجھے افسوس ہے، آئی ایم فیلنگ سوری، آئی ایم فیلنگ یور پین، مجھے تمہارا درد جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں üzgünüm۔ اچھا کئی دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں جی آئی ایم ریئلی سوری، تو اس سینس میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں üzgünüm، یعنی مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔